حرام کمائی کا انجام۔ یہ کہانی ایک ایسے شخص کی ہے جو دولت کی لالچ میں حلال و حرام کی تمیز بھول بیٹھا، مگر پھر اللہ نے اسے ایک دردناک سبق دیا۔ علی ایک کامیاب تاجر تھا۔ لوگوں کی نظر میں وہ کامیاب، معزز اور بااثر انسان تھا۔ اس کے بڑے بڑے پلازے، گاڑیاں اور بزنس پورے شہر میں مشہور تھے، مگر اسے کامیابی کے پیچھے ایک راز چھپا ہوا تھا۔ علی کی ساری دولت حرام کمائی سے حاصل کی گئی تھی۔ وہ سودی لین دین کرتا، جعلی اشیاء بیچتا، ملاوٹ کرتا اور ٹیکس چوری کو سمجھداری کہتا۔ ہر نیا کاروبار وہ جھوٹ، دھوکے اور فریب کی بنیاد پر کھولتا، مگر وہ کہتا، بھائی آج کے دور میں سب یہی کرتے ہیں، حلال کمائی سے کون امیر بنتا ہے؟ اس کی بیوی اور بچے بھی اس کی دولت پر خوش تھے۔ روزانہ نئے نئے کپڑے، ہوٹلوں میں کھانے، غیر ملکی سیر و تفریح، زندگی ایک خواب جیسی تھی۔ لیکن ایک شخص تھا جو اس کی مال سے کبھی راضی نہ ہوا، اور وہ تھا اس کا بوڑھا باپ۔ علی کا باپ حاجی غلام محمد ایک پرہیزگار اور عبادت گزار شخص تھا۔ وہ ایک چھوٹے سے مدرسے میں بچوں کو قرآن پڑھاتا اور اپنی زندگی صدقے سے گزرتا۔ اسے علی کی دولت کبھی پسند نہیں آئی۔ اکثر وہ اپنے بیٹے سے کہتا، بیٹا اللہ کی خوف کر، یہ مال تیرے لیے عذاب بن جائے گا۔ حرام کا ایک لقمہ بھی جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ علی ہنستا اور جواب دیتا، ابا جی، دنیا بدل چکی ہے۔ اب کے دور میں 2 روپے میں گزارا ہو جاتا تھا، اب بغیر پیسے کی عزت نہیں ملتی۔ بوڑھے باپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ وہ اکثر رات کو دعا مانگتا، یا اللہ میرے بیٹے کو ہدایت دے، اسے حرام سے نکال۔ آزمائش کا آغاز۔ ایک دن علی کے بڑے بیٹے فراز کو شدید بخار ہو گیا۔ پہلے اسے عام بخار سمجھا گیا، لیکن چند دن میں اس کی حالت بگڑنے لگی۔ ہسپتال لے جایا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے بتایا، یہ کوئی عام بیماری نہیں، بچہ ایک نایاب وائرس کا شکار ہو گیا ہے۔ علی نے ملک کے مہنگے ترین ہسپتالوں کے دروازے کھٹکھٹائے، لاکھوں روپے لگائے، بیرون ملک علاج کا انتظام کیا، مگر فراز کی حالت دن بدن بگڑتی گئی۔ ایک دن ڈاکٹروں نے کہہ دیا، ہم نے ہر ممکن کوشش کر لی، اب دعا کریں۔ یہ سن کر علی کی دنیا اندھیر ہو گئی۔ وہ جو کبھی اللہ کی در پر جھکتا نہیں تھا، اب روتا ہوئے سجدے میں گر گیا، یا اللہ میرا بیٹا بچا لے، میں سب کچھ چھوڑ دوں گا۔ اسی رات علی کو ایک عجیب خواب آیا۔ اس نے دیکھا کہ وہ ایک خوبصورت باغ میں کھڑا ہے، درختوں پر سونے کی پھل لگے ہوئے ہیں۔ وہ آگے بڑھتا ہے، مگر اچانک زمین پھٹتی ہے اور آگ کا ایک شعلہ نکل کر اسے پکڑ لیتا ہے۔ پھر ایک گرجدار آواز آتی ہے، تو نے سمجھا کہ حرام کمائی سے زندگی سنوار جائے گی؟ یہ دنیا کی سونا تجھے آخرت کا زنگ بنا دے گا۔ علی چیخ اٹھتا ہے، مجھے معاف کر دو، میں توبہ کرتا ہوں۔ آنکھیں کھلتی ہے اور اس کے دل میں عجیب سی لرزش ہوتی ہے۔ صبح ہوتے ہی وہ سیدھا اپنے باپ کے پاس جاتا ہے، توبہ کی طرف لوٹنا۔ باپ اسے دیکھ کر حیران ہوتا ہے۔ علی روتے ہوئے کہتا ہے، ابا جی، آپ ٹھیک کہتے تھے، میں گمراہی میں تھا، میرا بیٹا موت کی دہانے پر ہے۔ مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ اصل رزق وہ ہے جس میں اللہ کی رضا ہو۔ باپ نے بیٹے کو گلے سے لگا لیا۔ دونوں باپ بیٹے نے مل کر تہجد ادا کی، توبہ کی اور نیا وعدہ کیا، آج کے بعد حرام کا ایک پیسہ بھی نہیں لیں گے۔ علی نے اگلے دن اپنی سودی اکاؤنٹس بند کیے، غیر قانونی کاروبار سے ہاتھ کھینچا
اور گاہکوں کو ان کا حق لوٹانا شروع کیا۔ اس کا بزنس چھوٹا ہو گیا مگر دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ صبر کا پھل۔ علی کا بیٹا اب بھی ہسپتال میں تھا۔ ڈاکٹروں نے اسے وینٹیلیٹر پر رکھا ہوا تھا۔ علی نے اللہ سے سچے دل سے دعا کی، روزے رکھ کے صدقہ دیا اور یتیم بچوں کی کفالت شروع کر دی۔ پھر ایک دن معجزہ ہوا۔ ڈاکٹر نے بتایا بچے کے جسم میں بہتری آ رہی ہے، ہمیں امید ہے وہ مکمل صحت یاب ہو جائے گا۔ علی کی آنکھوں سے خوشی کی آنسو رواں ہو گئے۔ وہ جان گیا کہ حرام کمائی سے بیماری اور حلال کمائی سے برکت آتی ہے۔ 6 ماہ بعد علی مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ اب اس کی دکان چھوٹی تھی لیکن خالص چیزیں بیچتا تھا۔ لوگوں نے اسے ایماندار علی کہنا شروع کر دیا۔ اس کا بیٹا مکمل صحت یاب ہو چکا تھا اور اب حفظ قرآن کی کلاس میں داخلہ ہو چکا تھا۔ علی ہر نماز وقت پر پڑھتا، صدقہ کرتا اور نوجوانوں کو سمجھاتا۔ حرام کمانا آسان ہے مگر اس کا انجام بہت بھاری ہوتا ہے۔ جو حلال کماتا ہے وہی اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جسم جو حرام سے پلا ہو وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے، حرام کمائی وقتی خوشی دیتی ہے مگر دائمی پریشانی کا سبب بنتی ہے۔ اللہ کی طرف سچی توبہ کرنے سے ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے۔ جو اللہ کے لیے چھوڑتا ہے اللہ اسے بہتر عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حلال کمائی، صبر اور تقوی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔